اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات، مجھ سے قبل استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد رفیق اثری حفظہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بہترین انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی آیات پیش فرما رہے تھے. اور ان کے حکم پر ان کی موجودگی میں میں طالب علم آپ کے سامنے کچھ تجرباتی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ میدان مناظرہ میں ہوئی. سب سے پہلی بات، اہل حدیث نبی کی جماعت ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے ماں سوا جہاں ضابطہ پورا ہو. کسی کو نامزد کافر کہنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہمارے علماء بھی اس کو بیان کر چکے اور کرتے رہتے ہیں. نہ میں گالیاں دیتا ہوں، نہ میں نے کبھی گالیوں کا جواب دیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی جماعت کے لیے آزمائش بناؤں، نہ ہی میرے پیغام میں اشتعال ہے. لیکن یہ بات کہوں گا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرات، ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ جب کوئی گالیاں دے تو گالیوں کے جواب میں قرآن سنانا ہے، پیغمبر کا فرمان سنانا ہے. اور سب سے پہلی بات ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بات کن لوگوں سے ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں. آپ بخاری و مسلم سے احادیث پیش کریں گے متفق علیہ، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. حضرات، عقل پرست ہے، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو نہیں مانتا. آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے چلے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسے ہی ایک آدمی وہ سائنس کے مطالعہ اور نظریہ سے شریعت کے احکام کا یا بعض احکام کا انکار کرتا ہے، جب تک اس کے سائنسی نقطہ کو غلط ثابت نہ کیا جائے یا سائنس سے اس کو شریعت نہ سمجھائی جائے، تب تک اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا نہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا، انہوں نے منبروں پہ کہا، انہوں نے
کیا لکھا کہ یہ تاریخی حقائق ہے. یہ کیا کون سے حقائق ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تاریخ اسلام ہے، یہ تاریخی حقائق ہے. حضرات ان کو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دیتا، پیغمبر کی سنت فائدہ نہیں دیتی، مولا علی، مولا حسن و حسین کے اقوال ان کو فائدہ دیتے نہیں. اب ان کا علاج کیسے کرنا ہے؟ جب بھی ان سے بات کرنی ہے، جو مرض ان کے دماغوں میں فٹ ہو چکا ہے، بھائی دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. جو بریلوی ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ آئے گا تو سر خم تسلیم. جو دیوبندی ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آئے گا سر خم تسلیم. لوگ دلائل تک جاتے ہی نہیں ہیں. جو حنفی ہے فقہ حنفی کا فتویٰ آئے گا سر خم تسلیم. اور آپ مولانا محمد رفیق الاسری حفظہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں مسئلہ بتائیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے استاذ اور مفتی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ بتانے والے ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول کون سا بھائی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو پورا قرآن پڑھ جائیں ان پر کوئی اثر نہیں. اللہ نے کہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. مورخ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، سد صابن کمبل نو لائیے تے انت کالے دا کالا. یہ کالا ہی رہے گا. پورا قرآن پڑھ جائیں یہ کالے کا کالا رہے گا. میں بتانا چاہتا ہوں جس صدیق کے بارے میں بات کرتے ہو، آج ملا باقر مجلسی اس کی لکھی ہوئی تاریخ سے، سیرت سے، بہار الانوار سے، ملا یحضر الفقی سے، الاستبصار سے، تفسیر قمی سے، زبان میری ہے بات ان کی. یہ اہل حدیث طالب علم کی زبان ہے اور حوالے تیرے گھر کے ہیں. اور اگر میرا پیش کردہ کوئی ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو، عمر صدیق جہاں جاتا ہے ایجنسیوں والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تقریر بھی ریکارڈ کرتے ہیں، ڈائری بھی لکھتے ہیں. لکھنا میں نے گالی نہیں دی، میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا. میں نے نام نہیں لیا اور نہ لوں گا. میں جماعت کے لیے آزمائش نہیں بننا چاہتا، نہ ملک کے حالات اس بات کے متحمل ہیں. پر میں ان کی کتابوں سے کچھ باتیں ان کو سنانا چاہتا ہوں. صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر کون ہیں؟ اللہ کی قسم ہے جن 12 اماموں کی تم بات کرتے ہو، اگر کائنات میں صدیق نہ ہوتے، امام جعفر بھی دنیا میں نہ ہوتے. آئیے کیا بات ہے، آئیے ذرا سنتے جائیں. سب سے پہلے منقبت صحابہ پہ بات کرتے ہیں. میرے استاذ نے کہا، میرے شیخ نے کہا، اور میرے بھائیوں دوستو سننا، لوگ باتیں کرتے ہیں صدیق کے بارے میں، ان کے فضائل ہیں، عمر کے فضائل ہیں، عثمان کے فضائل ہیں، معاویہ کے فضائل ہیں، ابو سفیان کے فضائل ہیں، نبی کے یاروں کے فضائل ہیں. میں کچھ ان یاروں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آسمان سے وحی نہیں اتری، جن کے بارے میں کوئی خاص فضیلت میں حدیث نہیں ہے. ہاں ان کے پاس شرف کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. اور ہمارا ایمان کیا ہے
حضرات، جس طرح نبیوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اسی طرح میرا ایمان ہے نبی کے سارے صحابہ کا انتخاب نبی کے لیے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ہم آیت پڑھتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں اس سے مراد اہل بیت ہے۔ عمر صدیق نے ایسی آگ پڑی ہے قیامت کی صبح تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ جو ہے اس آیت کا معنی اہل بیت کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رسول اللہ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور میری آج کی یہ گفتگو اہل حدیثوں تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اہل حدیث تو ایک آیت اور ایک حدیث کی مار ہوتا ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث سنا دو کہ گویا تو نے اس کی لگام کو پکڑ لیا ہے۔ اس کا اطمینان رب کا قرآن ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ کہیں پر یہ شیخ عصری کا یہ میلہ و مجلس، یہ دوست و احباب، یہ جانشان بنائی، یہ کہیں جانے والے نہیں، یہ نہیں کدھر جانتے۔ آج کی یہ گفتگو کر رہا ہوں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے جو در پردہ کان لگائے بیٹھے ہیں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، آؤ میں تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، صدیق کے قدموں کا جوتا میری جماعت کی دستار ہے۔ صدیق کی عزت و عظمت کریے، امی عائشہ کے جادو کے تقدس کریے، اور تو زینب کی چادر کی بات کرتا ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت، آپ کی بیویوں اور بیٹیوں، میں ان کی چادر و تقدس کے لیے ہر جگہ آنے کو اور جانے کو تیار ہوں۔ اور اللہ کی قسم ہے، جب صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہوں پھر خون نہیں چلتا، پھر پارا چلتا ہے، خوف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ سنو صحابہ کرام کون ہیں؟ کچھ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہم مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم نے ضرور ان سے ضد لگانی ہے کہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں مانتے تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں، آؤ کچھ سوالوں کے جواب دینا۔ یہ کون ہے؟ یہ نبینا صحابی ہے، نام عبداللہ بن ام مختوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے رؤساء نے کہا آپ سے مجلس کرنی ہے، بات سننے والی ہے، غور سے سننا، آپ سے مجلس کرنی ہے، آپ کے صحابہ میں اس میں کوئی شامل نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو منع کر دیا، اور یہ دیوانہ ایسا ہے، فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے، میں اللہ کے نبی کی خوشبو کو سونگھ کر، یہ نبی نہ کہتا ہے، میں اللہ کے نبی کی خوشبو کو سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی نہ آئے، یہ گھر میں تھا، غافل تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، گھر سے نکلا، اللہ کے نبی کی خوشبو آئی، اپنی لاٹھی اور عصا، اپنی ڈنگوری کو ٹیکتا ٹیکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچا۔ کس کی مجلس میں؟
سوتے ہو کہ جاگتے ہو پہ کوئی پرچے دا ڈرتے نہیں؟ نعرے تکبیر! میں ٹیسٹ لے لوں تے سون جاگن کا کہ نہ لوا؟ کنیا نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ پنجاں نے بھی بیٹھے ٹکا کے آخیا پنجاں چ جا کر بیٹھنا ہے. اب بات سننے والی ہے. آغا غور کرنا. تو صدیق کو بات کرتا ہے، تو معاویہ کو بات کرتا ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں غور کرنا، یہ عام صحابی ہے، نبینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا. ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا. حضرات نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ شکن تیوڑی آ گئی. اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل کر دی. خبردار میرے نبی، ان کا انتخاب میں نے کیا ہے، اپنے کسی عام صحابی کے لیے آپ کو ماتھے پہ تیوڑی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرات میں بات کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں. میں اما عائشہ کی بات نہیں کرتا، اور جس کے تقدس کے لیے 18 آیات نازل ہوئی ہے، جس کی پاکیزگی کو رب نے اپنی پاکیزگی کے الفاظ سے بیان کیا. سبحانک، کیا کہا؟ پھر بول اونچی آواز سے. میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں. آج پڑھوں گا وہ سنوں گا آپ کے منہ سے، حدیث پڑھوں گا، پوچھوں گا، امتحان لوں گا. رب نے کہا سبحانک، ذرا زور لگا کے پڑھ سبحانک. اللہ نے اما عائشہ تیری تقدیس میں 18 آیتیں نازل کی ہے اور کہا سبحانک. اور مطلب کیا ہے؟ جس طرح رب پاک ہے، نبی تیری بیوی بھی. حضرات میں اما عائشہ کی بات نہیں کرتا، میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی بات نہیں کرتا. حضرات میں قرآن کی وہ آیات نہیں پڑھتا. ایک جامعہ محمدیہ میں آغا آ گیا، علامہ صاحب آ گئے، فرمانے لگے میں سائل بن کر آیا ہوں. انہوں نے کہا تیرے مرض کا جو ڈاکٹر ہے نا ابھی آنے والا ہے، تیرے مرض کا جو ڈاکٹر ہے وہ ابھی آنے والا ہے. میں آیا، اساتذہ نے کہا جی یہ مریض آیا ہے، سوال کرتا ہے تو ذرا کوئی پھکی شکی دے دے. ایک سیٹ پکھڑا کبار کے اندر اسی بوٹیاں ہور بھی جاننے ہیں. اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے نعوذ باللہ آپ کے خلاف سازش کی. بڑے رقیق حملے کرتے ہیں نا. میں نے کہا یار ذرا کوئی بات تو سنا. کہتا ہے وہ شہد کا قصہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. حضرات پوری بات نہیں کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہوا. یہ کس کی محبت میں ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اور میں نے کہا تو نے قرآن کا ایک مقام پڑھا ہے، ایک مقام میں فقیر بھی پڑھتا ہوں. اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن. اے نبی آپ کی بیویوں کا انتخاب آپ کے لیے آپ کے رب نے کیا ہے، آپ اپنی ان بیویوں کو چھوڑ سکتے بھی نہیں. اللہ کی قسم ہے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن مجید کو الٹ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے قرآن یہ کسی اور کتاب دے بچوں تو نہیں پڑھان دے. ان کی جہالت کا اندازہ کریں. میں ان کی بات نہیں کرتا کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن. میں بات کرتا ہوں ایک عام صحابیہ کی. یہ مہاجرہ ہے. استاد محترم فرما رہے تھے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
یہ مہاجرہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ گئی، اور یارو کفر کی باتیں بناتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بڑے بڑے قصے جوڑتے ہو، بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ آؤ میں اس مہاجرہ کی بات کرتا ہوں، خامد نے اسے ماں کہہ دیا، اور لوگوں صحابہ کی غلطیوں کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے 114 صورتیں ہیں، اگر ان سے خطائیں نہ ہوتی رب کا قرآن کبھی بھی مکمل نہ ہوتا، یہ صورتیں نازل نہ ہوتی، احکام نہ آتے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں سے لڑا، اور پھر کون سچا اور کون جھوٹا، کون حق پر اور کون باطل پر؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے 2 نبی، ان میں بھی جھگڑا ہوا ہے، اور پھر سوال اس انداز سے کرنا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کی داڑھی نوچتا ہے، لوگ کہیں گے سنت کی توہین ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ نبی کی داڑھی کو نوچے نعوذ باللہ، اس پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیوں بھائی، کیا فتویٰ ہے؟ اب سارے چپ کر گئے ہو۔ یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور داڑھی کس کی نوچی ہے؟ یبن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بتا دنیا کا کوئی مسلمان حضرت ہارون یا معاویہ کے بارے میں، یا حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ اور کسی کی جرت ہے؟ تیرے ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ نے تیری جنت کو دونوں کے ساتھ مشہود کر دیا ہے، اوے اماں عائشہ میری ماں ہے، رب نے قرآن میں کہا ہے، اور حضرت علی من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ میرے روحانی باپ ہے۔ مجھے بتا، دنیا کا کوئی عقل مند ایسا بندہ بھی ہے، ایسا مولوی بھی ہے، ایسا عالم بھی ہے، ایسا واعظ بھی ہے، جو منبر پر بیٹھے اور کہے میرے ماں باپ کی لڑائی یوں ہوئی تھی، اور میری اماں نے یوں کہا تھا، اور میرے ابے کے سر میں میری اماں نے چمچ یوں مارا تھا، اور پھر ایسے ہوا تھا؟ حضرات، جس طرح دونوں کے برابر ادب کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو بھی جائے تم نے اپنی زبانوں کو چلانا نہیں ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں اپنی زبانوں کو چلانا نہیں۔ اور مثال دیتا ہوں، میں آج کی تقریر ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کان لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرات، 2 بندے جھگڑے ہیں، مظلوم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ہے، فوقظہ موسیٰ فقضا، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، بندہ مر گیا کہ بچ گیا؟ اب کوئی بندہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کو قاتل کہہ سکتا ہے؟ بتائیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ میرے بھائیوں، یہ عام مہاجرہ عورت ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہو دونوں واجب الاحترام ہیں، جھگڑا ہو دونوں واجب الاحترام ہیں، لڑائی ہو دونوں واجب الاحترام ہیں، جس طرح اللہ کے انبیاء واجب الاحترام ہے۔ میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اماں خولہ ہے، خامد نے ماں کہا ہے، پیغمبر کا دروازہ کٹکھٹایا ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا اجد لک فی کتاب اللہ، اور ڈائری لکھنے والوں لکھنا، یہ رب کے قرآن کی آیات ہے۔ اللہ نے رات کے اس پہر میں جب مصطفیٰ علیہ السلام نے سورت کو موڑ دیا، آپ نے کہا لا اجد لک فی کتاب اللہ، وہ گئی مسجد نبوی میں، اور رب کہتے ہیں
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. میں شکایت کی بات نہیں کرتا، میں شکوہ کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. نبی کا شکوہ کس سے کیا ہے؟ پھر بولیے کس سے؟ پھر بولیے کس سے؟ اور حضرات جب شکوہ کیا اللہ نے پوری سورت اس عام صحابیہ کے لیے نازل کر دی اور کہا اے میرے نبی آپ کو اپنے بستر پر بھی لیٹنے کی اجازت نہیں، الٹے قدموں چلیے اور میری بندی کو میرا کلام سنا دے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرات لوگ بچوں کی باتوں کو آیا جایا کر دیا کرتے ہیں. بچے کی بات ہے کوئی بات نہیں، سچ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، پر یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ صحابہ کا بچہ ہے، ایک عام صحابی ہے. حضرات اس نے رئیس المنافقین کی بات کو سنا، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو طلب کر لیا. میں نے ایک نبینے کی مثال دی، میں نے ایک عورت کی مثال دی، صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے. او اللہ کی قسم ہے رب نے صحابہ کے بچوں کا بھی دفاع قرآن میں کیا ہے. ہم صدیق کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں گے. میرے رب کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا. رب نے صحابہ کے بچوں کا بھی دفاع کیا ہے. نبی علیہ السلام نے طلب کر لیا، اس نے قسمیں اٹھائی، تلا بلا واللہ میں نے تو نہیں کہا، صدقے واری قربان جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا، نابالغ بچے کو ڈانٹ دیا. جب اس کو ڈانٹا تو ان کے دل کیوں بھائی کسی بندے کو نام آتا ہے اس صحابی کا؟ کیوں بھائی اس صحابی کا نام کسی کو آتا ہے؟ زید بن ارقم، سعد بن زید بن، ایسے نہیں، گڑبڑ نہیں. یہ سوال ہے، یہ نابالغ بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی عظمت میں نازل کی ہے. اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر شیخ صاحب سے رابطہ کرنا، میں صرف سوال کر کے جا رہا ہوں. یہ نابالغ بچہ ہے، بالغ نہیں، بچہ ہے. اللہ کے نبی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، رئیس المنافقین کے حق میں کر دیا. وہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، آج سے پہلے دنیا میں میرا وجود ہی نہ ہوتا، مجھے اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا. اور میرے بھائیوں اللہ نے سورۃ منافقون نازل کی. یقولون کیا کہتے ہیں؟ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اور میرے بھائیوں دوستو صحابہ کرام عام صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے دفاع میں مصطفیٰ کریم پر پوری سورت کو نازل کیا. اور آؤ تم تاریخ کی بات کرتے ہو، میں بھی آج تمہاری تاریخ سے تمہارے اوپر سوال کرنا چاہتا ہوں. اور میرا نمبر لکھ لو، یہ نہ کہنا کہ بات کر کے چلا گیا اور رابطہ کیسے ہوگا. شیخ اسامہ حفظہ اللہ ذمہ دار ہیں، شیخ کے صاحبزادے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں تقریروں میں عموماً نمبر بھی دے دیتا ہوں، 0300 64 33 576. کیوں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے جی ہم نے پکڑ لینا تھا، ہم تو پولیس سے ڈر گئے تھے، ایسا مولوی نے پوچھ لینا سی. جس نے پوچھنا ابھی کھڑا ہو کے پوچھ لے. اللہ کی قسم ہے میری ماں کا دودھ مجھ پہ حرام ہے، جب تک تمہارے اعتراضات کے جوابات نہیں دوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میرے بھائی نعرے چھوڑے. اور یہاں کوئی لاکھوں ہزاروں میں میٹر چلنے والا نہیں. میری بات سن لیجئے، اللہ کی قسم ہے میں تمہاری تاریخ جو لکھی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اور باغ فدق پر ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والوں، تمہیں شرم و حیا کرنی چاہیے کہ جن بنیادوں پہ تم نے
حضرت ابو بکر کو کافر کہا، اللہ کی قسم ہے انہی بنیادوں پر حضرت علی اور حضرت حسن کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمہارے گندے اور ننگی اصول ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر تمام صحابہ کے بعد سب سے پہلے نمبر پر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں اور ان کے باپ ان سے افضل ہیں۔ پر آؤ ہم نے کیسے مانا اور تم نے کیسے مانا؟ میں پہلا سوال کرتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے، بھائی کب اللہ کے نبی نے اعلان جو کیا ہے، اعلان نبوت سے پہلے پہلا سوال ہے، اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کا نام بتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دادا کی کفالت میں آئے، لڑکپن سے سب سے پاکیزہ اور ستھری جانثاری اگر دوستی کسی سے ہے تو ابو بکر صدیق سے ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کا یار ابو بکر ہے، اور اللہ کی قسم ہے ہمارا عقیدہ ہے کل نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کائنات میں نبی جیسا ہے تو کون ہے؟ آواز نہیں آئی؟ نبی جیسا کون ہے؟ سنتے جائیے، میں تاریخ کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ تاریخی چیزیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، جاؤ تم سے سوال ہے، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی شرک کیا؟ پھر بولو، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی شرک کیا؟ انبیاء تو شرک کر سکتے ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں۔ اور اللہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق نے بھی تسلیم نبوت سے پہلے شرک نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر نے بھی شرک نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ بندہ اگر اعلان نبوت تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر کا شرک کرنا لے آئے، اللہ کی قسم ہے جس کتاب سے ثابت کرے گا 5,000 5,000 کے نوٹ توڑ کر دیں گے۔ سنتے جاؤ، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی فواحش اور بے حیائی کے قریب گئے؟ تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر بھی کبھی فواحش زنا بدکاری کے قریب گئے؟ تیسری بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی نے کبھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی ہے، شراب کے قریب نہیں گئے، نشہ آور چیز استعمال نہیں کی۔ اور اللہ کی قسم ہے تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر نے بھی کبھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی ہے۔ حضرات میں آگے چلتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کسی کرسی کے، اقتدار کے، منصب کے جا کے حریص نہیں تھے، خواہش مند نہیں تھے، کبھی نہیں چاہا تھا۔ اور یہ صدیق ہے جس نے تسلیم نبوت سے پہلے کبھی کرسی کو چاہا نہیں ہے۔ حضرات اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کسی عصبیت کا، قومیت کا، ظلم کا، ستم کا، جنگوں کا حصہ نہیں بنے۔ اور اسی طرح تسلیم نبوت سے پہلے ابو بکر بھی کبھی کسی قومی عصبیت کا، جنگوں کا حصہ نہیں۔ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ اگر ابو بکر کے کردار پہ بات کرتا ہے، جب سے پیغمبر کے ساتھ یاری ہے تب سے بات چلے گی۔ اور آئیے صحیح بخاری کی 2 حدیثیں سناتا ہوں، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ صدیقہ مطہرہ عفیفہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئے، زملونی زملونی
اب تیری کتابوں میں بھی لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اوڑھنا جو کمبل ہے، چادر ہے، وہ دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب طبیعت بحال ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو سارا قصہ سنایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ کا۔ اما سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے نبی کے بارے میں 5 باتیں کی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں میں نے پہلے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، صدیق نے شرک نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی مال حرام کو نہیں چھوا، صدیق نے کبھی نہیں چھوا، اللہ کے نبی نے فواحش کا ارتکاب نہیں کیا، صدیق نے بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کرسی نہیں چاہی، صدیق نے بھی نہیں چاہی، اللہ کے نبی نے ظلم کی جنگوں کا حصہ نہیں لیا، نہیں کیا، نہیں دیا، اور پیارے صدیق نے بھی نہیں دیا۔ کتاب تیری ہے، زبان اہل حدیث طالب علم کی ہے۔ اما خدیجہ نے اللہ کے نبی کی 5 صفات کو بیان کیا۔ کتنی صفات کو؟ فرمایا انکا لتصل الرحم وتقری الضیف، انکا لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یحصیک اللہ ابدا۔ آمینہ کے لال، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ حق بات کے لیے ڈٹ جانے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، کمزوروں کی مالی مدد کرنے والے، حق بات کے لیے ڈٹ جانے والے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اور صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، اما خدیجہ نے جو 5 کلمے تیری شان، سبحان اللہ۔ حضرات آپ کی توجہ چاہیے، بات بڑے نقطے کی ہے۔ اعلان نبوت سے نبی جیسا، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی جیسا صدیق، اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی جیسا کون تھا؟ صدیق ہے۔ اما خدیجہ نے 5 کلمے کہے، لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جس کا معنی کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، حق بات کے لیے ڈر جانے والے۔ اما سیدہ خدیجہ نے یہ 5 صفات جو اللہ کے نبی کی بیان کی ہیں، اٹھائیے صحیح بخاری کو، اٹھائیے ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو۔ حضرات کیا لکھا ہے؟ ابن دہنا، یہ حبشہ کی سڑک ہے، جانے والے ابو بکر صدیق ہے۔ ابن دہنا نے کہا رک جا۔ کدھر جا رہے؟ کہا میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی، مجھے میرے مقتدا کا رستہ نہیں ماننے دیتی۔ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی زمین پر، جہاں جا کر کھل کر دین پر عمل کر سکوں۔ اور اس نے کہا ارجع الی قومک، کیا کہا؟ ارجع الی قومک، اور پھر کیا کہا؟ ارجع الی قومک انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتقسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ جو سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا، اللہ کی قسم ہے قریشی سردار نے وہی ابو بکر صدیق کے بارے میں 5 صفات بیان کی۔ حضرات پتہ یہ چلا اعلان نبوت سے پہلے نبی جیسا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، اور آپ بھی پوچھ لیں، کیا آپ بتائیں علی کے قاتل کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ حسن کے قاتل کون ہے؟ نام کیا ہے؟ یقین جانیے بڑے بڑے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا، جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ حضرات
میں ان سے سوال کرتا ہوں، جاؤ جلال پور پیر والا کے اس چوک میں میری سزا گولی، تمہیں خون معاف، جاؤ تمہیں خون معاف ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، مولا علی کی بیویاں کتنی تھیں؟ مولا علی کے بیٹے کتنے تھے؟ مولا علی کے بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی اور دماد کون کون سے تھے؟ یہ بنو امیہ کے سارے قصے تمہارے اوپر واضح ہو جائیں گے۔ حضرات، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت علی کے 5 بچے تھے۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام محسن ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ اور شیخ چادر کی بات کر رہے تھے۔ 5 تن پاک کی بات کرنے والوں، 5 تن پاک کا عقیدہ بنایا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کون نبی پاک ہے، کون نبی؟ تم 5 تن کی بات کرتے ہو، مجھے بتا اس چادر کے اندر حسن و حسین کی بہنیں زینب ام کلثوم نہیں تھی؟ کیا تیرے نزدیک وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ نہ ہونے کے باوجود شامل ہیں تو میری مائیں جن کو قرآن شامل کرتا ہے وہ بلاؤلہ شامل ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت علی نے نکاح کیا، پہلا بیٹا پیدا ہوا، بیوی کا نام حنفیہ ہے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور محمد بن حنفیہ حضرت علی مولا علی کا بیٹا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا۔ کون ہے؟ مولا حسن ہے، بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا۔ کون ہے؟ مولا حسین ہے، بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا۔ کہو گے مولوی صاحب بڑی تیز زبانی کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتے جا رہے ہو، حوالے کس نے دینے ہیں؟ جاؤ تمہارے گھروں میں کتابیں ہیں، 14 ستارے، اس کا تتمہ دیکھ لو۔ 72 شہدائے کربلا کا دم بھرنے والوں، 72 شہدائے کربلا کی عظمت کی بات کرنے والوں، یہیں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ تم مولا علی کو ماننے والے ہو یا اہل حدیث ماننے والے ہیں۔ 72 شہدائے کربلا کی لسٹ کو لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر انصاف ہے، ابو بکر کو گالی دینے والوں، اگر ابو بکر کافر ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، غاصب ہوتے، ظالم ہوتے، بتاؤ مولا علی نے ان کے دور میں خروج کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر کے دور میں خروج کیوں نہیں کیا؟ حضرت عثمان کے دور میں خروج کیوں نہیں کیا؟ میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 3 سپاہیوں کے نام ابو بکر ہے، 3 سپاہیوں کے نام عمر ہے، 3 سپاہیوں کے نام عثمان ہے۔ جہاں کتاب تیری ہے اور 14 رسولوں کی بات کرنے والے، سیدہ فاطمہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، مولا علی کی بات کرتا ہے، حسن و حسین کی بات کرتا ہے، زین العابدین کی بات کرتا ہے، امام باقر کی بات کرتا ہے، محمد جعفر کی بات کرتا ہے، امام موسیٰ کاظم کی بات کرتا ہے، امام رضا کی بات کرتا ہے، اور علی تقی کو امام کہنے والوں، امام علی نقی کو امام ماننے والوں، امام حسن عسکری کو امام ماننے والوں، اللہ کی قسم ہے یہ اہل سنت کے امام ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، امام باقر سے سارے آئمہ پیدا ہوئے، امام جعفر پیدا ہوئے، موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام رضا پیدا ہوئے، امام تقی پیدا ہوئے، امام نقی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے، ان کے بیٹے امام مہدی پیدا ہوئے۔ تیرا عقیدہ ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتا امام باقر ان کی زوجہ محترمہ کا مجھے نام بتا، مجھے امام جعفر رحمہ اللہ کی والدہ کا نام بتا۔ امام باقر یہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے۔ حضرات ذرا سنتے جائیے، کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بیٹے محمد ہیں، محمد کے بیٹے قاسم ہے، قاسم کی بیٹی ام فروا ہے۔ کون ہے؟ حضرات
یہ قاسم، اور پھر یہ قاسم جو ہے ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ان کی شادی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اور یہی وجہ کہ تمہارے امام بزرگ نے کہا اور میں ابو بکر کے گھرانے میں دوڑا چلا گیا، ام فرما، اور تیرا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے ددیال بھی جنتی ہیں، ننیال بھی جنتی ہیں۔ اگر امام کے ددیال اور ننیال جنتی ہے، میں پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو گالی کس منہ کے ساتھ دیتا ہے اور ان کی تکفیر کس منہ کے ساتھ کرتا ہے؟ اور میں سوال کرتا ہوں، جاؤ اگر تم سچے ہو اپنے امام بارگاہ کے بعد، اپنی عبادت گاہوں کے باہر، مساجد کے باہر لسٹ لگاؤ کس بات کی کہ تمہارے جو امام ہیں ان کی بیٹیوں کے نام کیا تھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اہل بیت کا سب سے پسندیدہ نام ابو بکر اور عمر تھا، اور اہل بیت ان کے آئمہ جو ہمارے حقیقی آئمہ ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام رکھا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا ہے۔ اور علی اصغر کی ڈولی کی بات کرنے والوں، علی اکبر کی مہندی کی بات کرنے والوں، ناموں کو چھپایا ہے، بتاؤ علی اصغر اور علی اکبر کا نام کیا تھا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، علی اصغر کا نام عمر بن حسین جو شہدائے کربلا میں، لکھنے والے ملا باقر مجلسی میں نہیں ہوں، اگر آپ کی کتاب نہ ہو کڑی سے کڑی سزا تجویز کی جائے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ حضرات ان کی کتاب میں لکھا ہے شہدائے کربلا کے ناموں میں ابو بکر بن حسین اور عمر بن حسین، اور ان کے ناموں کو چھپایا گیا اور علی اصغر اور علی اکبر کے نام مشہور کر دیے گئے۔ حضرات آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑے تحمل سے سننے والی ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں علماء کے سوا۔ اسلام میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہم کافر بناتے نہیں ہیں، اللہ جانتے ہیں کیوں بھائی ایسا کوئی کافر بنانے والی ٹیکسال کوئی مور شور رکھی کوئی نہیں، ہم نہیں بناتے، جو بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم نہیں بناتے، بتاتے ہیں۔ کیوں بھائی ہم کسی کو کافر بناتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، ہم بتاتے ہیں بھائی فلاں کافر ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اس نے خود ہی کافر بنا لیا ہے۔ اسلام کے اندر کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ 7ویں قسم کا کوئی کافر نہیں ہے۔ پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، وما یہلکنا الا الدہر ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی۔ دوسری قسم بتوں کے پجاری جو مشرک ہے۔ تیسری قسم اہل کتاب اور مجوسی جو ان کے حکم میں۔ چوتھی قسم منافقین انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اور 5ویں قسم جو مرتد ہے، کوئی بندہ قادیانی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہ مرتد۔ اور 6ٹھی جو قسم ہے وہ زندیق۔ منافق تو ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر کفر ہو اوپر سے اسلام ظاہر کرے۔ حضرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحابہ کرام کو کافر کہنے والے سب سے بدترین کافر زندیق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا سنتے جائیے، میں نہیں کہتا۔ امام ابو زرع سے سوال ہوا، اللہ کو نہیں مانتا، فرماتے کافر ہے۔ رسول اللہ کو نہیں مانتا، فرماتے کافر ہے۔ صحابہ کو نہیں مانتا، ان کے اسلام کا قائل نہیں، فرماتے ہیں وہ زندیق ہے۔ زندیق سب سے بدترین کافر۔ اب زندیق کیسے کہتے کسے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں ہے کتیا کا دودھ، کہتا ہے یہ بکری کا دودھ ہے گدھے کا گوشت، اور کہتا ہے کہ یہ کٹے کا گوشت ہے۔ جو بندہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے اس کو زندیق کہتے ہیں۔ جیسے مرزائی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، زندیق ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے حضرت علی الہ ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ، بلکہ تمہارے اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے، وہ کون ہے؟ بولیے،
جو موجودہ قرآن مجید کو اصلی نہ مانے وہ کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اور کہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بندے زیادہ ہوں، چوکھے ہوں، دن میں آوازیں دیں آ آ آ تو آتا کوئی نہیں، حسین کے کیا کہنے ہیں جو رات میں چراغ بجھا کر کہتا ہے جا جا تو جاتا کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نعوذ باللہ ناکام ثابت کرنا، آپ کی توہین کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو درجہ دینا کہ فلاں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اگر دنیا میں کوئی منصب رسالت کے منصب سے بڑا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتے، پھر وہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھتے۔ پھر قرآن میں اللہ یہ نہ کہتا اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، اللہ نے کیا کہا؟ من الوہیت کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور میرے بھائیوں، یہ واحد نبی ہے کہ جس کی ذات کی اللہ نے قسم کھائی، العمرک، پیغمبر کی ازواج آپ کی عمر، آپ کے صحابہ آپ کی عمر ہیں، اللہ نے ان سمیت آپ کی قسم اٹھائی، العمرک، آپ طیب ہیں اور آپ کی بیویاں بھی، الطیبات للطیب، الطیبات للطیب والطیبون للطیبات۔ اور میرے بھائیوں دوستو، ہمارا کام ہے بتانا، جو قرآن کو اصلی نہ مانے زندیق ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کرے اور کسی اور منصب کو آپ سے بڑھ کر سمجھے وہ کون ہے؟ اور جو تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہے، سب کوئی، وہ کون ہے؟ میں نے اللہ کی توفیق سے نہ بداری زبان استعمال کی ہے، شریعت کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ایک آئینہ دکھایا ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔